خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر نیل واشنگٹن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک پارک میں موجود ہوں اور یہاں پر میں واک کے لیے آیا تھا، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، اور یہاں پر بہت سے بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور ایک بڑا ہی پرسکون ماحول ہے ادھر۔ تو یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم خدا کے کلام میں تیتس اس کے 2 باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی ہمیں باتیں ملتی ہیں، لیکن آج خاص طور پر اس شارٹ سی ویڈیو میں بات کروں گا کہ تیتس 2 باب میں جو ہے ہمیں ملتا ہے بوڑھی عورتوں کے متعلق یا بزرگ عورتوں کے متعلق۔ تو وہاں پر خدا کا کلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ بوڑھی عورتوں کو کیسا ہونا چاہیے، ان کا وضع جو ہے، یا وضع کا مطلب ہوتا ہے طرز، ان کا کردار، ان کی باتیں، ان کی سوچیں جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ بوڑھی عورتوں کا جو وضع ہے وہ مقدسوں کی طرح ہونا چاہیے، اور انہیں نہ تو نشے کے اندر مبتلا ہونا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے انہیں تہمت لگانے والی ہونا چاہیے۔ اور لکھا ہے خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے کہ انہیں جوان عورتوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور تربیت کیا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے خامدوں سے جو ہے وہ پیار کریں، اور بچوں سے بھی محبت رکھیں، اور جو ہے انہیں نصیحت کرنے والی ہوں۔ یعنی خدا کا کلام جو ہے آج ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں بزرگ عورتیں یا بوڑھی عورتوں کے متعلق، تو وہاں پر ہمیں ایک بات جو آج سیکھنے کو ملتی ہے، یا ہمیں خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے۔ آج ہر ایک کے گھر کے اندر بزرگ یا بوڑھی عورتیں موجود ہوتی ہیں، جو ساس کے رشتے کے طور پر ہو سکتی ہیں، ماں کے رشتے کے طور پر ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے خدا کا کلام جو ہے صاف اور واضح ان عورتوں کو بیان کرتا ہے جو بزرگی کے ایام میں ہیں، یا جو ہے سینئر سٹیزن ہیں، کہ انہیں کبھی بھی ان بزرگی کے ایام میں اپنی بہو اور اپنی بیٹی کو کبھی بھی اپنے خاوند کے خلاف بھڑکانا نہیں چاہیے، اور بلکہ انہیں انکریج کرنا چاہیے، اور نہ صرف انکریج کرنا چاہیے بلکہ خود بھی جو ہے وہ اپنے خامدوں کے، جو اس وقت ظاہری بات ہے وہ بھی بزرگ ہیں، ان کی آخری دم تک جو ہے ان کے ساتھ بھی وہ پیار کریں، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بزرگی کے میں جب ہمارے بزرگ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے درمیان جھگڑے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور ساس جو ہے وہ بہو کو باتیں سناتی ہے، اور اپنے بیٹوں کو بھی سناتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ لائی لگ ہے، رن مرید ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو مجھے پوچھتا ہی نہیں، جب سے بیوی آئی ہے اسی کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ نہیں، بلکہ کیا کردار ہونا چاہیے، وضع مقدسوں کی ہونی چاہیے، بلکہ وہ انہیں چاہیے اپنی بہو کو بھی اور اپنے بیٹوں کو بھی اس بات پر انکریج کریں کہ بالکل میں اس بات سے خوش ہوں، اور اسی طرح سے جو ہے تمہیں قائم رہنا ہے جیسے یسوع ہمارا دلہا ہے اور کلیسیا مسیح کی دلہن ہے۔ تو انہیں انکریج کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بزرگ ماں کے رتبے پر ہے، اسے بھی جو ہے اپنے گھر میں اپنی بہو کو، اور وہ بیٹی جسے وہ بیاہ چکی ہے یا بیانے والی ہے، اسے بھی اس بات کے متعلق سکھائے کہ جو ہے اسے بھی ہمیشہ اپنے گھر میں جو ہے اپنے خاوند کے تابع رہنا ہے،
اکثر میرے تجربہ میں بہت سی باتیں آئی ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مائیں جو ہیں کئی سب کی بات نہیں کرتا. میں اکثر کہتا ہوں جب اچھا کہتا ہوں تو سب کو اچھا نہیں کہتا، جب برا کہتا ہوں تو سب کو برا نہیں کہتا. ملامت بھی سب کے لیے نہیں ہوتی، جو اس دائرہ کار میں آتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی بیٹیوں یا بہنوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کی مائیں جو ہے وہ انہیں بہت سے طریقے بتاتی ہیں کہ تم نے اس حد تک تو رہنا ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ویسا نہیں کرنا، تم نے جو ہے بہت سی نیگیٹیوٹی، میں یہاں پر بہت سی باتیں ہیں کیا بیان کروں. تو اس طرح کا ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے. لیکن خدا کا کلام بزرگوں کو کیا کہتا ہے کہ انہیں بلکہ ساتھ دینا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے. ان کی وضع مقدسوں کی ہونی چاہیے. وہ سکھائیں کہ اپنے شوہروں سے پیار کریں، بچوں سے پیار کریں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہو یا بیٹا جب گھر آتے ہیں تو وہ سارے دن کی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ بتاتی ہیں. یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں ان کا جو وضع طرز ہوتا ہے، وضع کردار ہوتا ہے، وہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ بس جو ہے اب جب تک انہیں مارا نہیں جائے گا یا انہیں یا مار نہیں پٹ جائے گی تو میرے من کو سکون نہیں ملے گا. اگر نہیں ایسا کرو گے تو میں یہ سمجھوں گی کہ تم نے جو ہے تم ان کو بلکہ وہ کر رہے ہو، سپورٹ کر رہے ہو، یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے آج مجھ سے یہ کہا یا میری بات نہیں مانی. تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس کے متعلق سکھاتا ہے. ہمیں روت کی کتاب میں ایک بڑی خوبصورت ایک ساس کی جو ہے وہ ایک نمونہ ملتا ہے نومی کا، کہ کس طرح سے اس کا کردار اپنی بہوؤں کے ساتھ جو ہے ایک بڑا فرینڈلی اور رسپیکٹفل تھا، کہ کس طرح اس نے اپنے بہوؤں کو ایک کھلی آفر دی کہ آپ مطلب اب جو بھی واقعہ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں ادھر. تو ہمیں ایک رشتے کی مضبوطی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو یہی بات ہے کہ بوڑھی عورتوں کا جو وضع ہے وہ مقدسوں کا ہونا چاہیے. ان کے اندر کوئی نشہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے اندر کسی بھی قسم کا، اچھا نشہ ضروری نہیں ہوتا کہ نشہ کوئی شراب کی بات کر رہا ہوں یا کسی بھی اور منشیات کی بات کر رہا ہوں. آج بہت سی چیزوں کا نشہ ہے. غصے کا نشہ ہے، انا پرستی کا نشہ ہے، ایڈکشن ہوتی ہے بعض جب تک جو ہے کسی جھگڑے کو نہ دیکھ لیں یا جھگڑا برپا نہ کر دیں یا ان کی توقع کے مطابق جو ہے وہ کام نہ ہو تو وہ بھی ایک ایڈکشن کہلاتی ہے. تو خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ بتیروں کے لیے جو ہے برکت کا باعث ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.